بہت بات چیت چلی. ظاہر ہر چیز کو پاکستان میں پالیٹکس جتنا ڈسکس ہوتی ہے اور جتنا سیاسی منظرنامہ گرم رہتا ہے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو اس کا تعلق بن ہی جاتا ہے یا کم از کم تذکرے میں آ جاتے ہیں. تو جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تو ایک تو پہلے یہ بات ہوئی, بلکہ چلے میں نام لے لیتا ہوں چونکہ ٹی وی پر ہی کہا نا, کچھ چھپ کے تو نہیں کہا, جناب نجم سیٹھی صاحب نے, آپ کا تو ان سے بڑا تعلق رہا ہے, ظاہر ہم نے آپ کو سیٹھی صاحب کے پروگرام سالوں دیکھے ہیں, تو انہوں نے تفصیل سے بتایا, باقاعدہ ان کے الفاظ تھے سینئر صاحب کہ جی ان کو بریفنگ دی گئی, جس طرح وزیر آف کورس بینگ ان دس فیلڈ وی آل نو کہ وزیر اعظم کی سطح کے بندے کو کس طرح کی بریفنگ دی جاتی ہے, تو ایک جس طرح وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے اس طرح عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی جنگ سے پہلے, جس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ خلاصہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنے سوشل میڈیا والوں کو کہوں گا کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھے, اور ہاتھ ہلکا رکھا بھی گیا, ریسیپروکیٹ بھی کیا گیا, اور اب راستے بہتر ہو رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ خان صاحب, اگرچہ سیٹھی صاحب نے بھی پچھلے ہفتے جو بات کی اس کا خلاصہ ہے کہ خان صاحب کے لیے ریلیف نہیں ہے, لیکن یہ تو یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تناظر میں یا کسی بھی تناظر میں کوئی منظرنامہ پی ٹی آئی کے لیے تبدیل ہوا ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں, چھیڑ رہے ہیں. نہیں سوال پوچھ رہا ہوں, چھیڑ نہیں, میری اتنی جرت میں منیب بھائی کو چھیڑوں یا آپ نے دیکھا. جی منیب بھائی, نہیں ویسے سچی بات ہے, چھیڑا ہی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ایسے نا پیچھے انہوں نے سیٹ پہ کمر لگائی اور لمبا سانس. اب میں بتاتا ہوں ذرا, اب میں بتاتا ہوں, یعنی میرے پہ آتے تھے بڑے میرے راز کرنے کے لیے, اب راز کھولیں نا. اب میں نے آپ کو فل ٹاس کرا دیا, پھر چھکا مارے میں. اب بٹی صاحب اگر ابھی پروگرام ختم ہونے میں 25 منٹ ہیں اور راز بہت ہے, میں نے سنانے شروع کیے تو اگلے مذاق بھی دیکھیں. منیب بھائی سے آج کل پنگا لینا آپ کو پتا نہیں ہے, بٹی صاحب آپ کو اس کی حساسیت سیدھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے لائیو. عامر بھائی یہ میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا, پگلا سیریس. اور عامر بھائی میں بتاؤں, میں جو ہے وہ میں منیب بھائی اور بھٹی صاحب کے ساتھ ایک ایسی محفل کا حصہ رہ چکا ہوں جب حالات کچھ اور تھے اور تب بھٹی صاحب کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے. تو اب جو ہے وہ منیب بھائی کو یہ حق ہے حاصل کہ وہ جو چاہے کریں, یہ میں بتاؤں آپ کو جزیات میں بھٹی صاحب نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں. میں نہیں شاہد ہوں, ان تانوں کا, ان باتوں کا. اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کہ اب یہ سب دیکھا ہے میں نے. منیب بھائی میں نہیں شاہد ہوں, یعنی وہ جب آپ چٹنی سے روٹی لگا اسی دن جب ہم ساتھ کھانا کھا رہے تھے. جی جی بالکل. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ اگر سادہ زبان میں کہا جائے جی تو نہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس سارے معاملے کے بعد. دیکھیے میں وہ محترم ہے, میرے بزرگ ہیں نجم سیٹھی صاحب, میرے استاد ہیں, میں ان کا احترام پہلے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن میں بس یہی کہوں گا کہ میں ان کی خبر سے ایگری نہیں کرتا. وہ میرے نزدیک وہ ان کے پاس درست انفارمیشن نہیں تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہر تیسرے دوسرے چوتھے ہفتے کیوں ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان. میں اب آپ کو کیٹیگورک بتا دیتا ہوں کہ جی نہ ہی کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. اور آپ بادامی صاحب اگر آپ کو یاد ہو, میں یہ بات اب سے نہیں کہہ رہا, آپ کو 2023 کا میں نے کلپ دیکھا, اس میں بھی آپ اس طرح کی بات کر رہے تھے, تب بھی حالانکہ راؤنڈ چلا تھا کہ نہیں جی کچھ ہو رہا ہے, سیٹنگ ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. میں حالانکہ اس وقت 9 مئی 2023 نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے جو جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے وقت جو کچھ ہوا, اس وقت بھی میں نے لکھا تھا دا نیوز کے اندر کہ جو معاملات تھے وہ کتنے خراب ہو چکے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں میرے خیال میں یہ ہمارے ملک میں نئی ہوئی ہیں یا نئی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں جو شاید ان میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. عام طور پر یہی ہوتا تھا نا کہ خراب ہوتے تھے حالات اسٹیبلشمنٹ سے, 1 سال بعد ٹھیک ہو جاتے تھے. میاں صاحب کو اگلوں نے نکالا, 3 دفعہ نکالا, اس دفعہ جب نکالا تو 6 مہینے بعد باجوہ صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یار ہم نے بہت بڑی کھچ مار دی ہے. اس کے 6 مہینے بعد میاں صاحب کو انہوں نے میاں صاحب باہر تشریف لے گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باہر جانے کے لیے راستہ بنایا تھا. سارا کچھ جو ہوا تھا وہ تو اوپن سیکرٹ ہے. دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے, خان صاحب کے لیے یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے. اور وہ پالیسی کیوں تبدیل نہیں ہوئی کہ اس کا تعلق اب کسی فرد سے نہیں رہا. یہ اداراتی معاملہ ہے, انسٹیٹیوشنل چیز ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور یہ وہ خبر ہے جو کہ میں یا بھٹی صاحب یا عامر ریاض رانا صاحب یا آپ ہم وہ گھڑ نہیں سکتے نا. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کا بہت بے شمار دیکھے جا. منیب بھائی کی آواز ذرا ہے ریکنیکٹ پر کہا جائے گا بھائی اس نے غلط بات کی تو یا یہ غلط خبر ہے یا یہ جھوٹ ہے. میں تو آپ کو بلا خوف تردید یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اب انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے کہ خان صاحب کے ساتھ معاملات کم از کم آج کی تاریخ تک تو نہیں ٹھیک ہوئے اور نہ ٹھیک ہوں گے, کیونکہ جتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں اس ڈیمیج کا اندازہ شاید عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا آگے چلے گئے تھے. اور وہ جس خبر کی بات ہو رہی تھی آپ کے خیال میں اس کا تناظر کچھ اور تھا
یا آپ کی اطلاع کے مطابق ایسی کوئی ملاقات سرے سے ہوئی نہیں ہے, وہ ایک غلط خبر تھی؟ بسد احترام. جی ایسی کوئی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہی ایسی کوئی ملاقات آگے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے, بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کچھ معاملات ابھی بھی پینڈنگ ہیں جو عدالتوں کے اندر, ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ایک کیس ایسا ہے, رانا صاحب عامر الہٰ رانا صاحب بخوبی جانتے ہیں, وہ ہے GHQ حملہ کیس. تقریباً 35-37 پرچے ہیں ATA کے عمران خان صاحب پہ. یہ ان میں سے یہ ایک کیس ہے واحد جس کے اندر پچھلے سال دسمبر 2024 میں وہ چارج ہو چکے ہیں. اب اس کے کوئی 35 کے حال میں 55 کے قریب گواہان ہیں, 35 کے قریب پیش ہو چکے ہیں, ان کی ایگزامینیشن ان چیف ہو چکا ہے. تو یہ پروسیس یہ والا جو GHQ حملہ کیس کا یہ سپیڈیلی آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت تو مجھے کچھ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن مجھے غیب کا علم نہیں ہے. میں صحافی ہوں, جو انفارمیشن میرے تک ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.